امام ابن کثیر البدایہ ورنہ 14 جلداں تاریخ امام نے عنوان ہی کی بتا بھائی مولوی اسحاق پاگل نہیں، مولوی اسحاق اہل سنت دے مسلک نو اہل تشیع نو رفض نو سب نو پڑھیا جاننا کہ حق کی ہے اور آنا میدان چاہو ایویں پروپگنڈے وہ فلانا برائے میرا کچھ نہیں، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، نہ میں کوئی نہ چیزاں لحاظ کر رہا، میرے سامنے صرف اللہ دی رضا، میں علم اگر پڑھیا نا خدا جاندا نہ دنیا کماؤنی نہ لعنت بھیجنا ہے امام صاحب خطاب صاحب جڑا دین حق بیان کرن تو روکن 7ویں جلد ہے اور امام میرے لکھ دے 188 سوال وہذا مقتل عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ آندے میں بیان لکھ رہا حضرت عمار بن یاسر دا جڑے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے راج قاتل اہل شام جنہوں نے شامیہ نے ماریا وبانا وظہر بذلک سر ما اخبر به رسول صلی اللہ علیہ وسلم من انه تقتل الفئات الباغیہ، یہ بیان آندا تد لکھ رہا ہاں جویں رفع جان دی حدیثاں دی تشریح کر دے نا ادھا انہاں حدیثاں دی کرنی پڑی، یہ حدیثاں لکایا نہیں گل بنی ادھا دین لکاؤندے جی تسی، یہ تاریخ ہوندی تے سر دندے پڑے حضور نے خبراں دتیاں، یہ بیان کرنا وہ کون ہے جڑا قاتل ہے، فرمایا او دے نال پھر ظاہر ہو گیا اور سامنے آ گیا وہ راز جڑا اللہ دے رسول نے خبر دیتی تھی کہ عمار نو باغی ٹولا کروں گا وبانا بذالک، سن لو ابن کثیر تو بڑا کوئی حدیث لیاؤ وبانا بذالک، عمار دی شہادت نہ گل بالکل کلیئر ہو گئی ان علی محق کہ علی حق تے وان معاویہ باغن، معاویہ باغی ہے، اللہ دے رسول دا فیصلہ لمبی چوڑی تشریح جڑی وقت ہوندا ایک ایک کتاب پوری پڑھ کے سناؤں کہ دین نہ ٹھٹھا بنا لیا جڑی مسجد صدرہ فلانے نے تقریر کر دیا امام حسین سے، اے امام حسین نے کی جان دے انہوں نے پتہ ہی نہیں بھی کون سی چیز سنیاں گلاں وہی تاریخاں جھوٹیاں جڑیاں دے کے آ جاندے پھر کوئی حدیث دے دفتراں رجوع کرو۔ کتاب ہے جڑی جامعہ سلفیہ اور سارے نصاب شامل ہے الروضۃ الندیہ، یہ نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فقہ الحدیث، یہ متن امام شوکانی کی کتاب ہے الدر البہیہ، یمن خلاصہ چھوٹا رسالہ نچوڑ کٹ کے عمر پردہ فتوے جڑے امام شوکانی دے اصل مسئلہ حالی وضو نماز تو لے کے ساری شریعت وہ دی پھر شرح کی نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھوپال والوں نے اہل حدیث نے جنہیں سارے ملک اہل حدیث پھیلائی، وہ دی یہ جلد دوسری اور 360 اور 361 صفحے دے لئے فرماؤں ہے گل سنو ایویں ادھر ادھر نہیں ماریا کرو، جو حق ہے انہوں منو، اقول وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي مَنْ حَارَبَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَلَا شَكَّ وَلَا شُبْهَةَ أَنَّ الْحَقَّ بِيَدِهِ فِي جَمِيعِ مَوَاطِنِهِ، آندے جڑا حضرت علی نال لڑیا انہاں دے بارے پوچھ دے جے تے خلاصہ ہے ساری امت دے عقیدے دا کہ کوئی شک اور شبہ نہیں کہ انہاں سارے معاملات حق علی دے نال، اما طلحۃ والزبیر ومن معهم فلأنهم قد كانوا بايعوا فنقصوا بيعتهم بغيا عليه وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم، طلحہ اور زبیر کیوں غلط ہے؟ فرمایا اس پر ہم دونوں نے بیعت کی تھی اور بیعت توڑ کے مکے چلے گئے اور جا کے لشکر کٹھے کیتے، صاف سیدھا جرم ہے، کیوں بیعت کی تھی تسی اسے بیعت کر کے ہم توڑ دے جی، اس تواری تے فرض ہو گیا سے انہوں نے جنگ وَأَمَّا قِتَالُ الْخَوَارِجِ فَلَا رَيْبَ فِي ذَلِكَ، اور جڑا خارجیاں نہ لڑی ہے وہ دے بھی کوئی شک نہیں، وَلَا حَدِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، کیونکہ متواتر حدیثاں 5 تو زیادہ صحابہ تو اڑے سامنے پڑھ چکا 10 دیاں سی کہ گروہ اسلام تو نکلی، وَأَمَّا أَهْلُ صِفِّينَ فَبَغْيُهُمْ ظَاهِرٌ، ہاں آندے جڑا حضرت معاویہ دا گروہ انہاں دا باغی ہونا تا اسمان دے سورج وانگوں ظاہر ہے، یہ دے شک رائی بھی نہیں، کیوں لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِعَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، آندے کوئی بھی حدیث نہ ہوندی تو حضرت عمار نے جڑا کیا سی تینوں باغی ٹولے نے قتل کرنا، تو انہاں نوں جنت ال بلاونا انہاں دوزخ ال، لَكَانَ ذَلِكَ مُفِيدًا لِلْمَطْلُوبِ، آندا یہ نہیں کافی، یہ حضور دا فیصلہ جڑا اس بعد چونچراں دی کیڑی گنجائش، لَكَانَ ذَلِكَ ثُمَّ لَيْسَ مُعَاوِيَةُ مِمَّن يَصْلُحُ لِمُعَارَضَةِ عَلِيٍّ، آندے پھر معاویہ جیسا بندہ وہ کس لحاظ نہ حضرت علی نہ ٹکر لے رہا نہ شروع دا مسلمان نہ ہجرت نہ جہاد کی وہ پلے سی علی دے مقابلے چ آ گیا، ولیکن ارادہ طلب الریاست و دنیا، کوئی دین نہیں سی انہوں چاہیے وہ دنیا دا طالب سی اور حکومت دا بھکھا بین قوم اقدام، اور انہوں شام دے بے وقوف لوگ لب گئے جنہوں نے پتہ ہی نہیں سی علی کی ہے اسلام کی خوبیاں، لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، انہاں بیچاروں نے نیکی دا پتہ نہ بھائی صرف کلمہ ہی پڑھیا سی، فخادہم بأنہ طلب بدم عثمان،
انہاں سادہ لوگوں نے دھوکھا دیتا کہ میں حضرت عثمان دا خون لبدا، نال پا کم چل گیا، سکہ چل گیا، منجی چکی میت دی دا مار لیا، فنفقا ذالک علیہم، انہاں بیچاریاں تے جادو چل گیا، وبدلوا بین یدی دماء وارم، انہوں نے اپنی جان مار لٹاتی۔ وہ نیک نیتی نہ رہا رہی کہ واقعی خون لبدا، نہ بعد کسی نے خون لبیا تو نہ کسی قاتل کو بدلا لیا، حکومت کھوئی اثر کو عیش کرتا رہے۔ تو فرماؤں صرف دنیا چاہتا سی معاویہ، ریاست چاہتا سی، وہ جڑا بات تھی چل پئی۔ پھر فرماؤں ولیس رجل من مثل عوام الشام، اے نواب صاحب فرماؤں وہ شام دے جڑے سی نا عام لوگ، انہاں تو کوئی حیرانی نہیں، سادہ لوگ سی، چلو گل پریکھے چ آ گئے کہ خون عثمان لبدا۔ انما العجب ممن له بصیرہ ودین کا بعض صحابۃ الماہرین و بعض فضلاء التابعین، آندا حیرانی تو انہاں تو کہ کئی چنگے پڑے صحابی اور تابعین جو انہیں کو کیوں چلے گئے، انہوں نے کی مغالطہ لگا بھی انہوں نے ساتھ دیتا۔ فدیت شعری ایوب امر اشتبالا فی ذلک الامر، آندے رب دی قسم مینوں کوئی نہیں سوچدا انہوں دی مت کس گل نے مار دیتی اور کہڑی گل دا مغالطہ انہوں نے لگا، حتی نصر المبتلین و خذل المحقین، کہ باطل والیاں دی جا کے مدد کی تے حق دا ساتھ چھڑ دیتا، علی غریب نو رہن دیتا تنہا اور ادھر چلے گئے۔ وقت سامع قول اللہ تعالیٰ، حالانکہ قرآن سن چکے سی کہ باغیاں نہ جنگ کرو، عہد دیتی ہے کہ وسامع الحدیث المتواترہ فی تحریم تشریع عصیان الائمہ ما لم یروا کفرا بواحد، یہ حدیثاں انہوں نے بھول گئیاں کہ جب تک خلیفہ کفر نہیں کرتا اس کے خلاف نہ اٹھے، علی خلافت تو بعد کافر ہو گیا۔ وسامع قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار انہم تقتل فی الباغیہ، یہ بھی انہاں سارے نے سنیا سی باغی ٹولا عمار نو قتل کروں۔ ولولا عظیم قدر الصحابہ ورسی فضل خیر القرون لقلت حب شرف المال قد فتن سلف هذه الامہ کما فتن خلفہ، آندا رب دی قسم جے لحاظ نہ ہوئے بے نبی پاک نہ کچھ دیر رہا تو میں صاف کہہ دوں کہ جویں پہلیاں دا بیڑا غرق متندا ہوا سی، انہاں نوں دنیا دا لالچ لے گیا، یہ صحابیت چھڈ گئے، دنیا دے لالچ پے کے اس کو چلے گئے، ورنہ علی اور معاویہ دا کوئی مقابلہ ہے کیڑی علی خامی دیکھی بھی ادھر چلے گئے۔ اے دو صفحے جڑے جامعہ سلف جے پڑھاؤ بے کی پڑھاؤندے جی تسی، اے وہ نواب صاحب جڑے اہل حدیثیت دے مڈ ہے اس ملک، خدا دے بندیو کچھ خوف کرو خدا دا، اگر یہ رائی برابر بھی شبہ ہوئے تو میں بالکل موضوع نہ بیان کروں۔ ایک آسمان دے سورج کی طرح گل تے پردہ پاؤں دے، پوری امت دا اتفاق اور اجماع تسی انہوں توڑ رہے۔ 7ویں جلد ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اندر امام لکھ دے ہر ویلے فتویٰ دینا نا نہر الاوتار کڈو، بے نہر الاوتار پڑھو تو پتہ لگے نا بے حق تے کون، 175 سوا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگلے ٹولے کی گل اگلے جمعے ہونی جتے آپ نے فرمایا کہ خارجیاں دا ٹولہ نکلنا، انہوں نے قتل اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا، جڑے پہلے دو گروہ بنے ہونے نا حضرت معاویہ اور حضرت انہوں تو جڑا حق تے ہونا اولاہما بالحق، او دے ہتھوں خارجی مرنے، یہ بھی حضور نے کہتا سے عمار دی طرح۔ تو امام لکھ دیا فیہ دلیل علی ان علی و من معہ هم المحقون، حق باطل دا نام، حق باطل کفر اسلام ہوا دے، سچے جھوٹے نو ایک پاسے سچ ہے حق ہے دوجا غلط ہے باطل ہے، ایویں گل بنا باطل نہ کو باطل ہے غلط کام۔ فرمایا اس حدیث بھی کیونکہ حضرت علی نے وہ خارجی مارے، یہ دلیل نکلی کہ علی اور جڑے وہ نال سی هم المحقون، حق تے وہ سی، و معاویہ و من معہ هم المبتلون، معاویہ اور اس کے ساتھی سب باطل پر تھے۔ وہذا امر اللہ یمتری فیہ منصف ولا یابا الا مکابر متاسف۔ ہن ایک ہی راہ رہ گیا بے کہہ دیو سی برائلراں دی طرح نویں ہاں، ساڈا کوئی امام نہیں، ایک طریقہ رہ گیا بھی سارے عالموں تو مکر جاؤ، نواں کوئی گروہ جم پاؤ، پھر تواڈے مسئلے چلنے نہیں، تو ہن بھجیا نہیں جانا، 1400 سال دے عالم رکھنے پینے ہیں، اور پھر بکھاؤنا کہ جڑا تسی ہر مسجد بکواس کر رہے تھے کس امام نے کیتی ہے۔ فرماؤں دے یہ گل جڑی میں تمہیں دسی ہے کہ حق علی نال سی معاویہ باطل، ایک ایسی شے لا یمتری فیہ منصف، حد کرتی امام شوکانی نے فرمایا یہ اندر کوئی منصف آدمی جی رائی بھی ہے نا انصاف دی شک نہیں کر سکتا، یہ کوئی جھگڑے والی گل ہے۔ ولا یابا الا مکابر متصف، اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق دھرم ہے، ضدی ہے، سو کھادی بھی سچی گل نہیں منی۔ وکفا دلیل علی ذلک ھذا الحدیث و حدیث یقتل عمارا الفیۃ الباغیہ و صحیح، آندے یہ حدیث بھی یہ دلیل ہے کہ حق والا انہاں خارجیاں نوں ماروں گا، جو عمار والی حدیث جڑی صحیح بخاری چ یہ دونوں کلیئر کٹ دس دیاں کہ حق علی دے نال صرف ساتھیاں نا باقی باغی۔ اس تو پہلا کیونکہ میں جویں دسیا تمہیں کہ ابن حجر جڑے نبی انہوں نے بنائی گل کہ صحابیت نبوت تو اچھی گل نہیں، تعویل دی غلطی، امام لکھ لیا 51 صفحہ کہ کسے ہور دی گل کرو تو من لواں گے، بھلیکھا لگا، مگر نہیں، سن لو ولا سیما فی حق من عرف منهم الحدیث الصحیح ان تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ،
ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਕਾਹਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਜਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ کہ ساڈے ہتھوں مار مریا صحیح حدیث فإن إصرار أو بعد ذلك لا مقاتلة من كان معمار پھر نہیں ہٹیا اور اس بندے نال جنگاں پھر بھی جاری رکھیاں بعد چ پتر نال بھی جاری رکھیاں جہدے نال عمار سی عمار دے نال سی علی دے پھر نہیں توبہ کیتی وہ پھر جنگ جاری رکھی یہ کی ہے فرماندے ہے اینوں کوئی نہ آکھے اجتہاد ہے فلانا معاندۃ للحق جان بوجھ کے حق نہ ویر کیتا وتمادن فی الباطل اور اڑی بن کے باطل تے لک بنی رکھیا کہ باطل نہیں چھڑنا تخت لینا ہی لینا دین ایمان دا دسدا ہے کہ امام نواب صدیق ایس ملک اگر اہل حدیث پھیلی ہے نواب صدیق اسم تو پھیلی 300 کتاب آپ لکھی عربی فارسی اردو ترجمے کرائے سیاستہ دے وظیفے دیتے علماء نوں تے تد اس ملک سارا یہ کتاباں نشر ہوئیں تو امام لکھ دے ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل بہت قیمتی کتاب 1292 ہجری کی ڈونگی کتاب اصولی مسائل لوگوں نے پوچھے امام نے تو لکھا یہ تو عالموں چاہیے درساں پڑھاؤ حدیث کے بارے نازک مسائل یہ تو امام لکھ دے یہ 510 صفحے کہ کئی لوگوں نے بھی تعویل کر دیتی امام اسماعیلی آندا یار جے مروان نے بھی حضرت اللہ نو مارا تو اجتہاد کیتا یہ پھر لکھ دے یار اجتہاد بخیر بن گئی کہ ہر مجرم جڑا انہیں اجتہاد کیتا فرماؤں دے وہیں اعتذار کے قتل طلب تعویل کردہ عذر ہست کے باوجود ہیچ ماسی برائے ہیچ آسی باقی نمیمان 510 صفحہ ہدایت سے آندے بہانہ کہ اس آدمی نے جڑا جرم کیتا تعویل نہ کیتا یہ تو ایسا عذر ہے کہ یہ بعد کسی گناہ گار دا کوئی گناہ باقی نہیں رہنا پھر زانی نے بھی زنا کرنا انہیں کوئی سوچ کے کیتا شرابی نے شراب پیچی وہ بھی دماغ کو فائدہ سی ہوتا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا بلکہ برائے و دعوی تعویل میر سک وہ صاف کہہ دوں گا کہ میں بھی تعویل کی ہے وہیں ہم تو تعویل کسے استیاد طرف معاویہ در فواکر و تعویل کردہ و گفتہ کے و در بئی خود مجتد بود اہل حدیثاں دا سردار اس ملک دا آندہ جداں دی یہ طلح دے بارے چے پکھانڈیا ایداں دا ہی معاویہ دیاں بڑیاں حرکتاں دی جڑا بہانہ لوگاں نے بنایا کہ اپنیاں بغاوتاں دے اندر مجتہد سی بالکل ایداں دا جھوٹا کام ہے من کرت بات ہے کوئی اجتہاد نہیں نہ کوئی گل لالچ فواکر کمر توڑ دینے والا کام انہیں کیتے بدر واسم نوشتہ و قدیت رفاہ الحدیث بید من المحاربین علی رضی معاویہ و دی من بغاوت سن رہے ہاں امام لکھ لیا واسم دے اندر محمد بن ابراہیم الوزیر یمن جنہوں امام شوکانی آندا یمن نے کوئی کتاب نہ دیتی ہوں یہ ہوئی کتاب بھی لکھ دیتی انہیں پورے عالم اسلام تے احسان سے مسیح میں نے لبھی اسلام آباد یونیورسٹی کی لائبریری وہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ دی دیتی وقت ورنہ ملتی نہیں فوٹو سٹیٹ منگوایا میں امام نے یمن سنت نو بچایا ورنہ وہ استاد نے حملہ کرتا سی آ بخاری مسلم دئی پھرنا امام نے وہ راجا اور جڑا وہ اہل حدیث یا عالم دیوبندی نہیں پڑھتا وہ نہیں حدیث نو بچا سکتا منکرین حدیث کے جواب تو پڑھنا پھر سنت پھر ذب عن سنت ابی القاسم کہ رسول اللہ کی سنت کا دفاع کرنا پڑھو وہ اندر امام نے لکھا کہ اہل حدیث سب دے سب اہل حدیث گروہ نہیں مطلب جننے بھی حدیث کے عالم سب دے سب متفق ہے کہ جتنے حضرت علی نہ لڑے معاویہ اور جنہیں وہ پیروں سے بغاوت نہ لڑے سارے آپ کے مقابلے باغی ہے وَأَنَّهُ صاحب الحق اور حق کری انتہا اگے 511 گوہم مختار شاہ عبدالعزیز دہلوی در بعض افادات خودش نیز ہمیست کے حرب معاویہ بالی کرم اللہ وجہ خالی صاحبہ نفسانیت نبود لکھ دیا پھر نواب صدیق نے کہ یہ ہوئی شاہ عبدالعزیز دہلوی حالانکہ شیعہ دے رد جڑی تحفہ اسنا شریعہ لکھا کہ ہور دا جمعیا مگر وہ لوگ منصف سی کہ جنی گل ہے کرو شاہ عبدالعزیز نے بھی آندا اپنے کتاباں اندر یہ لکھا کہ معاویہ دیاں جنگاں حضرت علی نہ نفسانیت دے صاحب تو خالی نہیں اینوں نہ کہو کہ اجتہاد نہ کہ لالچ کہ خواہ مخواہ ایک نیک آدمی نہ لڑائیاں لڑ کے ملک کھو لیا وقول بخطا اجتہادی ضعیف اور یہ کہنا کہ اس کو اجتہادی خطا ہوئی ہے ضعیف قول ہے بالکل من کرت گل بنائی ہے دنیا دا لالچ اور لالچ کوئی ایڈی بری گل نہیں پریشان نہ ہو آدم علیہ السلام بھی شیطان دے کہتے آئی گیا سی نا میں کھا رہا ساری عمر زندہ رہیں گا لالچ انسان کی ایک کمزوری یہ بھی لالچ آ گیا کہ علی کو حکومت کو موجہ مانیاں پھر اگے انشاءاللہ آجو پہ کداں دا راج کیتا پہ حدیث کے مطابق دوسرا گروہ تو جہنمی ہے اور حضرت علی کے قول کے مطابق دونوں گروہ جنتی ہیں اس تضاد کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے؟ نہ حضرت عمار کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا گروہ جہنمی ہے اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عمار جنہوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ وقت کی بیعت اور اطاعت کی طرف دعوت دے رہے تھے
اور خلیفہ برک کی موجودگی میں اس کی بیعت اور اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تعلق جو ہے یہی جنت کا راستہ، اور دوسرے لوگ بغاوت کی ترغیب دے رہے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جرم ہے، اور جرم کی سزا تو جہنم ہی ہے۔ مگر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی سزا یہ ہے شراب پینے کی یا نماز چھوڑنے کی یا بغاوت کی، تو کرنے والا ضرور ہو جاتا۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے، مگر ہو سکتا اس کے لیے کوئی معنی بھی ہو، اس کے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہوں، اللہ کی رحمت ہو جائے، حضور کی شفاعت ہو جائے۔ سزا بیان کی جاتی ہے کہ اس جرم کی سزا یہ ہے۔ اب باقی فلاں آدمی کو یہ ملے گی یا نہیں، اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس لیے عمومی بیان الگ کرنا چاہیے، اور کسی شخص پر اس کو اپلائی کرنے میں نا بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا راستہ غلط تھا، وہ بالکل باطل پر تھے، حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، یہ جنت کا راستہ تھا، وہ غلط تھا، دوزخ کا تھا، مگر یہ دوزخ میں جائیں گے یا نہیں اس کا نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا۔ باقی حضرت علی رضی کا جس قول کا حوالہ دیا، وہ کاشف صاحب میرے پاس بیٹھے، ایک مرتبہ ایک عالم دین سے بات ہوئی، میں انہوں نے کہا کہ اس میں مولانا آگے آتا ہے کہ جو لوگ میرے اور معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے وہ تو بے گناہ ہیں، مگر معاملہ آ کر پھر اٹک جائے گا مجھ پر اور معاویہ پر۔ تو وہ پھر عالم دین چڑھ کر کہنے لگے کہ میں اب معاویہ کو دوزخ میں بھیجوں، تو ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، آپ نے حوالہ تو پورا دینا تھا نا، اتنا لکھ لیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میرے اور اس کے مقتول جو ہے نا وہ جنتی ہیں، مگر آگے تھا کہ معاملہ جہاں آ کر اٹکے گا نا وہ میرا اور معاویہ کے، ان میں سے کس نے بھگتنا۔ بس یہاں جو بات یاد رکھنے کی نا کہ جن حدیثوں میں آتا جس نے یہ کیا جاہلیت کی موت مرا، کسی میں کفر بھی صاف آ جاتا کہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا۔ کئی چیزیں ہیں کہ جو موت پر بین نہیں چھوڑیں گے، اپنے نسب پر فخر کریں گے، ایسی چیزوں کو بھی کہا کہ جاہلیت کے امور ہیں جو امت نہیں چھوڑے گی۔ تو ان میں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ چیزیں جاہلیت اور کفر ہی ہیں، مگر کرنے والے کافر نہیں ہیں نا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا کہ ایسی باتوں کو سختی کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ یہ باتیں مسلمان کے کرنے کی نہیں، کافروں کی ہیں، مگر وہ جس نے کر لیا وہ اسلام سے نکل گیا، یہ نہیں۔ یہ سمجھایا گیا کہ جس نے یہ کام کیا اس نے گویا کافروں والا یار کام کیا، مسلمان ہوتے یہ اس کے شایان شان نہیں تھا، یہ نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس پر باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی فقاہت دی تھی، یہ ساری چیزیں وہاں اکٹھی کی اور ساتھ کہا کہ کفر دونا کفر۔ اور بڑی اچھی مثال شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ دی کہ نزلہ معمولی سا ہو جائے بیماری یہ بھی کہلاتا، کینسر ہو جائے وہ بھی بیماری کے بھی بہت سٹیج ہیں، اسی طرح یہ کفر جو ہے نا اس کے بھی بہت مدارج، ایک چھوٹا سا کفر ہے وہ کافروں والا کام ہے اگر اسلام سے نہیں نکلا، ایک ہے بالکل آخری جس سے مر ہی جاتا ہے وہ ہے اسلام سے نکل جانا۔ وہ ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کرے، کہہ دے کہ میں نہیں انہیں نبی مانتا، یہ نہ حد پار کرے تو اندر رہتے ہوئے اگر غلط کام کرتا ہم کہیں گے یار یہ کوئی مسلمانوں والی بات تو نہیں تو کر رہا۔ جیسے منافقوں کی جو نشانیاں بیان ہوئی 4 ہے وہ اب سارے لوگوں میں، عالم اور درویشوں میں بھی ہے کہ وعدہ پورا نہ کرے اور گالی دے اور ایسی ساری باتیں بیان ہوئی ہے، تو یہی ہے کہ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں، نہ کرو، مسلمان ہوتے ہوئے ان سے بچنا چاہیے۔